السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم کاسٹ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے شروع میں شارٹ رن کاسٹ، اس کی ڈفرینٹ ٹائپس پڑھے تھے، اس کے بعد لانگ رن کاسٹ پڑھا ہے، اور ان کے درمیان پھر ریلیشن شپ یعنی کہ ڈفرینٹ کاسٹ کرز اور شارٹ رن اور لانگ رن کاسٹ کرز کے درمیان ریلیشن شپ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے یعنی کہ آج تک ہم جو پڑھ رہے تھے وہ ون آؤٹ پٹ، سنگل آؤٹ پٹ کے ساتھ پروڈکشن پڑھ رہے تھے، لیکن آج ہم وتھ ٹو آؤٹ پٹس پڑھیں گے پروڈکشن۔ تو اس کیس میں پھر ہمارے پاس اکانومیز آف اسکوپ آ جاتی ہیں، یعنی کہ وہ جوائنٹ پروڈکشن میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے دو ہمارے پاس جو ہے پروڈکٹ ٹرانسفارمیشن کروز ہیں۔ پروڈکٹ ٹرانسفارمیشن کرو ڈفرینٹ کمبینیشن کو شو کرتا ہے، ٹو ڈفرینٹ آؤٹ پٹس کی ڈفرینٹ کمبینیشنز کو شو کرتا ہے، جو ایک گیون سیٹ آف ان پٹس کے ذریعے کی مدد سے گیون سیٹ آف ان پٹس کی مدد سے پروڈیوس کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس دو پروڈکٹ ٹرانسفارمیشن کروز ہیں، O1 اینڈ O2۔ جو O1 ہے وہ یہاں پہ جو دونوں پروڈکٹس کی پروڈکشن ہے وہ کم ہے، اسی طرح O2 جو ہے وہ ہائر لیول آف آؤٹ پٹس دونوں پروڈکٹس کی شو کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں ایک پروڈکٹ کی زیادہ تعداد حاصل کرنے کی، زیادہ آؤٹ پٹ حاصل کرنے کے لیے ہمیں دوسرے کی آؤٹ پٹ کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ یہ جو دو ٹرانسفارمیشن کروز ہیں، ان کے درمیان جو کنکیوٹی ہے، وہ جو کنکیو ان کا شیپ ہے، وہ اکانومیز آف اسکوپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو یہ جو سچویشن ہے، یعنی کہ ہمارے پاس اگر یہ اسٹریٹ لائن ہو جاتا، اگر ہمارے پاس یہ اسٹریٹ لائن O1 اگر ہمارے پاس اسٹریٹ لائن ہو جاتا، تو اس کیس میں جوائنٹ پروڈکشن جو ہے وہ بینیفیشل نہیں ہے۔ یہ ہمارے پاس جوائنٹ پروڈکشن ہے، یعنی کہ ایک ہمارے پاس کار پروڈیوس ہو رہا ہے، دوسری جانب ٹریکٹر پروڈیوس ہے، یعنی کہ سنگل کمپنی دو پروڈکٹس پروڈیوس کر رہا ہے، کار بھی اور ٹریکٹرز، جو دونوں کروز کے درمیان جو جن کی ڈفرینٹ کمبینیشنز ایک گیون سیٹ آف ان پٹس کے ذریعے اگر ہم ان کو جوائن کر لیں تو وہ ہمارے پاس پروڈکٹ ٹرانسفارمیشن کرو بن جاتا ہے۔ یہ دو کروز ہیں، اگر یہ اسٹریٹ لائن بن جائے یہ O1 سپوز، تو اس کیس میں جو جوائنٹ پروڈکشن وہ بینیفیشل نہیں ہے، یعنی کہ کوئی فرق نہیں ہے کہ آپ سیپریٹ فرم سے پروڈکشن کر لیں، کار کو علیحدہ فرم میں پروڈیوس کرنے، علیحدہ کمپنی میں پروڈیوس کرنے، اور ٹریکٹرز کو علیحدہ فرم میں، یا پھر جوائنٹ پروڈکشن کر لیں، تو اس کیس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جو جوائنٹ پروڈکشن ہے وہ بینیفیشل ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی جو بہت سارے ان پٹس ہیں، بلڈنگ ہے یا لیبر ہے یا ایڈمنسٹریشن ہے، وہ دونوں کا سیم ہو سکتا ہے، آپ دونوں سے ایک ہی ٹائم پہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں دونوں کے لیے۔ تو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جو جوائنٹ آؤٹ پٹ ہے، جوائنٹ پروڈکشن ہے، وہ بینیفیشل ہوتا ہے، یعنی کہ ایک سنگل مینجمنٹ کے ساتھ اگر آپ چیزوں کو پروڈیوس کر رہے ہو تو وہ آپ کے لیے بینیفیشل ہوتا ہے، اور بجائے اس کے کہ آپ سیپریٹ فرم سے سیپریٹ مینجمنٹس کے ساتھ پروڈکشن کر لیں۔ تو ایکچولی اکانومیز آف اسکوپ ہیں کیا؟ وہ اکانومیز آف اسکوپ کے بارے میں اگر ہم پڑھ لیں تو وہ اس وقت ہم کہیں گے کہ اکانومیز آف اسکوپ پریزنٹ ہیں، موجود ہیں، جب ایک سنگل کمپنی زیادہ آؤٹ پٹ پروڈیوس کر رہا ہو سیپریٹ کمپنی سے، یعنی کہ آپ کے پاس دو پروڈکٹس ہیں، جیسے ہم نے کارز اور ٹریکٹرز کی مثال لی۔ اگر آپ کار کو الگ فرم میں پروڈیوس کر لیں اور ٹریکٹر کو الگ فرم میں پروڈیوس کر لیں، تو ان کا جو پروڈکشن جو کاسٹ ہے، جو آؤٹ پٹ ہے، وہ گیون سیٹ آف ان پٹس کی مدد سے، اور اگر آپ جوائنٹلی دونوں کو پروڈیوس کر رہے ہیں تو ان کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ ان کے درمیان اگر ان کو ہم کمپیئر کر لیں کہ جوائنٹ پروڈکشن اگر زیادہ ہے، ایک سنگل فرم کا پروڈکشن زیادہ ہے دونوں آؤٹ پٹس کی، تو اس کیس میں پھر اکانومیز آف اسکوپ پریزنٹ ہے۔ اور اگر سنگل کمپنی میں اگر ہم دونوں پروڈکٹس کو پروڈیوس کر رہے ہیں، اس کی آؤٹ پٹ جو سیپریٹ فرم میں ہم پروڈیوس کر رہے ہیں اس سے کم ہے، تو اس کیس میں ہم کہیں گے کہ وہاں پہ ڈس اکانومیز آف اسکوپ پریزنٹ ہیں۔ تو یہاں پہ بظاہر اکانومیز آف اسکوپ اور اکانومیز آف اسکیل کے درمیان کوئی خاص ریلیشن شپ پایا نہیں جاتا، ایک دوسرے پر کوئی وہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے،
اکانومیز آف اسکیل الگ ہے اور اکانومیز آف اسکوپ الگ ہے. تو کیونکہ یہ جوائنٹ پروڈکشن ہے اور اکانومیز آف اسکیل سنگل آؤٹ پٹ کے ساتھ ہے. جو اگر 2 آؤٹ پٹ فارم میں ایک فارم اگر اکانومیز آف ڈس اکانومیز آف اسکیل ایک آؤٹ پٹ کے ساتھ اگر اس کو ڈس اکانومیز آف اسکیل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو وہ اسٹل جو ہے اکانومیز آف اسکوپ کو انجوائے کر سکتا ہے. جوائنٹ پروڈکشن اسکل اسٹل جو ہے اس کے لیے بینیفیشل ہو سکتی ہے. یعنی کہ اس کا جو اکانومیز آف اسکیل ہیں ڈس اکانومیز آف اسکیل وہ اس کی ایوریج کاسٹ کو انکریز کر رہے ہیں, اس کی کاسٹ کو بڑھا رہے ہیں, لیکن وہ اسٹل جو ہے وہ جوائنٹ پروڈکشن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے, اس جوائنٹ پروڈکشن اس کے لیے بینیفیشل ہو سکتا ہے. تو اس کیس میں وہ اسٹل جو ہے اکانومیز آف اسکوپ کو انجوائے کر سکتا ہے ایون اگر اس کو ڈس اکانومیز آف اسکیل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو. تو ہم اگر یہاں پہ دیکھ لیں کہ کس حد تک کہیں پہ اکانومیز آف اسکوپ موجود ہیں تو ہم یہاں پہ ایک ایکویشن سے اندازہ لگا سکتے ہیں. یعنی کہ اکانومیز آف اسکوپ کا اندازہ ہم اس صورت میں لگا سکتے ہیں کہ کتنی کاسٹ ہماری بچ گئی ہے اگر ہم سیپریٹ پروڈکشن کر لیں یا اور اگر ہم جوائنٹ پروڈکشن کر لیں تو ہمارے پاس کتنی کاسٹ ہماری بچ گئی ہے. جو کاسٹ سیوڈ ہے, سیونگ ان کاسٹ ہے, اس کو ہم ایک ایکویشن کے ذریعے ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. ایس سی یعنی سیونگ کاسٹ ہے. تو جو ہمارے پاس CQ1 ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے, وہ شو کرتا ہے صرف Q1 پروڈیوس کرنے کا کاسٹ, اور Q2 جو ہے وہ صرف جو CQ2 ہے وہ صرف Q2 پروڈکشن یعنی کہ سیپریٹلی اگر ہم Q2 کو پروڈیوس کریں صرف Q2 پروڈکشن پروڈیوس کرنے کا کاسٹ ہے. اور جو ہمارے پاس CQ1 Q2 ہے وہ جوائنٹ کاسٹ آف پروڈیوسنگ بوتھ آؤٹ پٹس ہے. جو دونوں کو اگر ہم ایک ساتھ پروڈیوس کر لیں تو اگر ان دونوں کا مجموعہ یعنی کہ CQ1 اور CQ2 کا مجموعہ زیادہ ہوگا تو اٹ مینز جو دونوں کا کاسٹ ہے سیپریٹلی اگر ہم ان کو پروڈیوس کر لیں دونوں کا کاسٹ وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو جوائنٹ پروڈکشن. تو اس کیس میں اگر ان کا کاسٹ زیادہ ہوگا تو اس کیس میں ڈس اکانومیز آف اسکیل ہوں گے. یعنی کہ اگر ان دونوں کا مجموعہ اس جوائنٹ پروڈکشن سے زیادہ ہوگا تو یہ جو پورا فیکٹر ہے وہ پازیٹیو ہوگا. تو جو دونوں کا مجموعہ ہے وہ اگر اس سے زیادہ ہے تو یہ جو پورا فیکٹر ہے وہ پازیٹیو ہوگا یعنی گریٹر دین 0 ہوگا. جب وہ یہ دونوں پازیٹیو ہوگا تو اٹ مینز یہاں پہ اکانومیز آف اسکوپ موجود ہیں کیونکہ دونوں اس کی کاسٹ جو ہے وہ کم ہے. اگر یہ پورا فیکٹر جو ہے پورا یہ نیگیٹو پازیٹیو ہوگا تو اس کیس میں ڈس اکانومیز آف اسکوپ یہاں پہ موجود ہیں. تو اس کیس میں یہ ہوگا کہ ان کی جو سیپریٹ یہ جو نیگیٹو ہے یعنی کہ جوائنٹ پروڈکشن ہے وہ جوائنٹ پروڈکشن کی کاسٹ وہ زیادہ ہے سیپریٹ پروڈکشن کی کاسٹ سے. تو اس کیس میں جو ہے ڈس اکانومیز آف اسکوپ یہاں پہ موجود ہوں گے. تو یہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنا جو ہے ایس سی کی ویلیو بڑی ہوگی اتنا ہی اکانومیز آف اسکوپ وہاں پہ موجود ہوں گے, اتنا ہی اکانومیز آف اسکوپ بڑا ہوگا اور اتنا ہی جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جوائنٹ پروڈکشن سود مند ہو سکتا ہے, فائدہ مند ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ تھوڑے سے اگر ہم ڈائنامک چینجز ان کاسٹ کے بارے میں پڑھ لیں یعنی کہ وقت کے ساتھ کاسٹ پہ کیا اثر پڑتا ہے, وقت کے ساتھ آپ کس طرح کاسٹ پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. تو وقت کے ساتھ موسٹلی جو مینجمنٹ ہے یا کسی فرم میں آرگنائزیشن ہے, آرگنائزرز ہیں یا لیبر ہے, جن کے کام کرنے والے افراد ہیں, جتنے بھی وہاں پہ انپٹس ہیں وہ وقت کے ساتھ ایکسپیرینس گین کرتے ہیں تو اس سے وہ کاسٹ کو ڈیکریز کرتے ہیں وقت کے ساتھ. اس کی بہت سارے یعنی کہ مین جو ہیں 4 ریزن ہو سکتے ہیں. سب سے پہلا ریزن یہ ہے کہ جو شروع میں اگر ایک ورکر کام کرے تو کسی بھی ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی کام کو پورا کرنے کے لیے وہ زیادہ ٹائم اس پہ لگا لیتا ہے. تو لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وہ
اس کام کے ساتھ یوز ٹو ہو جاتا ہے، تو اس سے وہ کام زیادہ تیزی سے کرتا ہے اور زیادہ ایکوریٹلی کرتا ہے، اسے جو ہے کاسٹ آپ کی ہماری کاسٹ بچ جاتی ہے۔ یہ عام طور پر بھی ہوتا ہے جب آپ پہلی مرتبہ کوئی کام کر رہے ہوں تو آپ کو زیادہ ٹائم لگتا ہے، اور جب آپ اگلی بار کریں گے، یعنی کہ زیادہ بار آپ ایک کام کو کریں گے اگین اینڈ اگین، تو آپ کو کم ٹائم لگتا ہے اور آپ اچھی طرح اس کام کو پورا کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ جو دوسری بات ہے وہ مینیجرز جو ہے وہ پروڈکشن پروسیس کو وقت کے ساتھ اس میں ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں، وہ اس کو زیادہ مؤثر طریقے سے، زیادہ اچھے انداز میں اس کو آرگنائز کر سکتے ہیں مینیجرز۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ انجینئر جو انیشیلی جو ہیں وہ پروڈکٹ کو ڈیزائن کرنے میں بہت زیادہ محتاط ہوتے ہیں، ان کو اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں اور وہ پروڈکٹس کی ڈفرینٹ ڈیزائنز پیدا کر سکتے ہیں۔ شروع میں اگر وہ ڈفرینٹ ڈیزائنز بنانے کی کوشش کر لیں تو وہاں وہ ہو سکتا ہے وہ مسٹیک کر لیں، وہاں پہ غلطیاں کر لیں، لیکن وقت کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ڈفرینٹ ڈیزائن پروڈکٹس کے پروڈیوس کر سکتے ہیں، اور وہ بھی بغیر کسی ڈیفیکٹ کے۔ اس کے علاوہ جو ٹولز ہیں، ڈفرینٹ ٹولز سے بھی انجینئر جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ایکسپیرینس گین کر سکتے ہیں اور کاسٹ کو کم کر سکتے ہیں۔ جو چوتھی چیز ہے وہ ہے سپلائر جو ہے وہ بھی وقت کے ساتھ جو ریکوائرڈ مٹیریلز ہیں وہ ان کے پروسیس کرنے میں وہ سیکھتے ہیں، بہت ساری ایکسپیرینس گین کرتے ہیں، اس سے جو ہے کاسٹ کم کیا جا سکتا ہے۔ تو وقت کے ساتھ سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ایک فارم میں کام کرنے والے، وہ سیکھتے ہیں اور لرن کرتے ہیں اور کاسٹ کو ڈیکریز کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمارے پاس جو ہے لرننگ کرو وجود میں آ جاتا ہے۔ لرننگ کرو جو ہے وہ ریلیشن شپ کو شو کرتا ہے بٹوین فرمز کمیولیٹو آؤٹ پٹ اینڈ the amount of input needed to produce each unit of output، یعنی کہ ایک یونٹ آف آؤٹ پٹ کو پروڈیوس کرنے کے لیے جو آپ کے پاس اماؤنٹ آف ان پٹ اور کمیولیٹو آؤٹ پٹ کے درمیان ریلیشن شپ ہے، وہ لرننگ کر اس کو ظاہر کرتا ہے۔ تو ایک فرم جو ہے وہ وقت کے ساتھ جیسے جیسے اس کی کمیولیٹو آؤٹ پٹ بڑھتی ہے، وہ سیکھتا ہے، وہ لرن کرتا ہے، وہ ایکسپیرینس گین کرتا ہے، تو اس کے جو جتنے بھی مینیجرز ہیں یا کام کرنے والے افراد ورکرز ہیں، وہ وقت کے ساتھ سیکھتے ہیں اور وہ ایون اپنے فیوچر کاسٹ کو پریڈکٹ بھی کر سکتے ہیں، ان کو لوور بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ لرننگ کرو میں ہمارے پاس جو ہاریزونٹل ایکسس پہ کمیولیٹو نمبر آف مشینز ہیں اور ورٹیکل ایکسس پہ آرز آف لیبر ہیں، یہ لرننگ کرو ہے۔ لرننگ کرو جو ہے، یہ جو لرننگ کرو ہے وہ اس ریلیشن شپ پہ بیس کر رہا ہے، یعنی کہ L=A+BN پاور مائنس بیٹا۔ این یہاں پہ کمیولیٹو یونٹس آف آؤٹ پٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، ایل جو ہے وہ لیبر ان پٹس پر یونٹ آف آؤٹ پٹ ہے، اے بی اینڈ بیٹا جو ہے کانسٹنٹ ہے، اے بی پازیٹیو ہے اور بیٹا 0 اینڈ 1 کے بیچ ہے۔ تو جتنا بیٹا زیادہ ہوگا اتنا لرننگ افیکٹ زیادہ ہوگا۔ تو یہاں پہ آپ اس کرو پہ اگر آپ دیکھ لیں تو یہ جو 20 تک جب آپ کی کمیولیٹو نمبر آف لاٹس پہنچ جاتی ہیں، کمیولیٹو نمبر آف آؤٹ پٹس پہنچ رہے ہیں، تو وہاں تک وہ شارپلی ڈیکریز ہو رہا ہے لرننگ کرو۔ اس کے بعد جو اس کا ڈیکریزنگ ٹرینڈ ہے وہ کم ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع میں جب آپ پروڈکشن کر رہے ہوں تو آپ اتنا لرن نہیں کریں گے، لیکن وقت کے ساتھ تھوڑے سے وقت کے بعد آپ یوز ٹو ہو جائیں گے چیزوں کے، آپ جو ہے لرننگ افیکٹ آپ کا زیادہ ہوگا، آپ بہتر طریقے سے چیزوں کو کمپلیٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے، تو آپ اپنے کاسٹ کو لوور کریں گے، یعنی کہ کم نمبر آف لیبرز کے ساتھ جو ہے آپ اس کام کو سر انجام دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔
لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا، ایک وقت تک، ایک پیک تک پہنچ کر یعنی کہ وہاں پہ آپ کی جو لرننگ افیکٹ ہے وہ میکسیمم تک پہنچ جائے گی. اس کے بعد آپ اس کو انکریز نہیں کر سکتے، یا میکسیمم کے قریب پہنچ جائے گی. آپ لرننگ افیکٹ کو انکریز کر رہے ہوں گے، یعنی کہ آپ اپنے کاسٹ کو کم کر رہے ہوں گے، لیکن اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں ہوگا جو ایک درمیانی عرصے میں آپ لرننگ جو آپ کا افیکٹ ہوگا وہ ایک درمیانی عرصے میں ہوگا. یعنی کہ شروع میں آپ کے پاس نہیں ہوگا. جیسے جیسے آپ گین کرتے جائیں گے ایکسپیرینس، آپ اپنے کاسٹ کو لوور کریں گے، کم کرتے جائیں گے، لیکن ایک وقت کے بعد جو ہے وہ آپ کا کاسٹ اتنا زیادہ کم نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم یہاں پہ لیں کہ فیوچر کاسٹ کو ہم کیسے پریڈکٹ کرتے ہیں، کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فیوچر میں ہمارے کتنے کاسٹ آنے والے ہیں، تو اس کو ہم کاسٹ فنکشنز کے تھرو جو ہے ایک فنکشنل ریلیشن شپ کے تھرو ہم ان کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں، اسٹیمیٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ ہم کاسٹ آف پروڈکشن کو جب آؤٹ پٹ اور دوسرے ویریبل کے ساتھ ان کی ریلیشن شپ فائنڈ کرتے ہیں تو ہم کاسٹ کو پریڈکٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو اس کیس میں اس صورتحال میں ہمیں جو نمبر آف آؤٹ پٹس ہیں ان کا ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہوگا ایک پرٹیکولر کمپنی میں، اور اس کو پھر ویریبل کاسٹ کے انفارمیشن کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہوگا. تو یہاں پہ ہم ویریبل کاسٹ اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ اگر ہم آؤٹ پٹ انکریز کرنا چاہیں تو ان آؤٹ پٹ انکریز کرنے کے لیے ہمیں کاسٹ انکریز کرنا ہے. تو ہم یہاں پہ چینج کے ساتھ ہیں، یعنی کہ فیوچر میں ہم جتنا آؤٹ پٹ کو بڑھائیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ کاسٹ کتنا بڑھے گا. تو اس چیز کو ہم پریڈکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یعنی کہ چینج کے ساتھ ہے، تو چینج میں صرف ویریبل کاسٹ انوالو ہوتا ہے. اسی لیے ہم یہاں پہ کنفیوژن سے بچنے کے لیے ہم فکسڈ کاسٹ کو نیگلیکٹ کر رہے ہیں. ہم صرف ویریبل کاسٹ کو کا ریلیشن شپ فائنڈ کر رہے ہیں آؤٹ پٹ کے ساتھ. تو اسی لیے ہمیں ویریبل کاسٹ اور آؤٹ پٹ کا جو ہے ریلیشن شپ فائنڈ کرنا ہے کاسٹ کو ایکوریٹلی صحیح طور پر پریڈکٹ کرنے کے لیے. تو موسٹلی یہاں پہ جو ہے لیسٹ اسکوائر ریگریشن انالیسز ہم استعمال کرتے ہیں کاسٹ کو پریڈکٹ کرنے کے لیے. اس کیس میں ہمارے پاس ایک سمپلسٹ جو فارم آف ایکویشن ہے وہ وی سی اکول ٹو بیٹا کیو ہے. یہاں پہ وی سی ویریبل کاسٹ ہے اور کیو آؤٹ پٹ ہے. یعنی کہ اس ایکویشن سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آؤٹ پٹ ایک یونٹ بڑھتا ہے تو ویریبل کاسٹ بیٹا ٹائمز بڑھ جاتا ہے. یہ اس کا کوفیشنٹ ہے. یعنی کہ اگر آؤٹ پٹ ایک یونٹ بڑھے گا یا کم ہوگا تو اسی حساب سے ویریبل کاسٹ بیٹا ٹائمز بڑھے گا یا کم ہوگا. لیکن یہ سچویشن صرف اس وقت اپلیکیبل ہو سکتی ہے جب مارجنل کاسٹ آپ کا برابر ہو، یعنی کہ کانسٹنٹ ہو. ادروائز جب مارجنل کاسٹ آپ کا مارجنل کاسٹ کسی کا کانسٹنٹ نہیں ہو، جو موسٹلی ہوتا ہے، یعنی کہ موسٹلی وہ کانسٹنٹ نہیں ہوتا، تو اس کیس میں یہ سچویشن اپلیکیبل نہیں ہو سکتی ہے. یہ صرف ہم دا سمپلسٹ فارم آف پریڈکشن ہے. فنکشنز کو جو ہے شارٹ رن اور لانگ رن دونوں میں پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے، دونوں سچویشنز میں پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ہم فنکشنز کو ایک ایٹ اے گیون ٹائم بھی پریڈکٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ ایک گیون ٹائم میں ہمیں ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے کاسٹ کی اور آؤٹ پٹ کی اور دوسرے ویریبلس کی، پھر ہم ان کو پریڈکٹ کر لیں، فنکشن معلوم کر لیں، یا پھر ہم اوور دا ٹائم یعنی کہ ڈفرینٹ ایئرز کا ڈیٹا ہم کلیکٹ کر کے وہاں پہ اوور دا ٹائم بھی ہم ریلیشن شپ فائنڈ کر سکتے ہیں کاسٹ اور آؤٹ پٹس کے درمیان. تو یہاں پہ ہمارے پاس جس طرح ہم نے پچھلے سلائیڈ میں لینئر ریلیشن شپ تھا وہ وی سی اکول ٹو بیٹا کیو، تو ہمارے پاس ڈفرینٹ شیپس کے فنکشنل ریلیشن شپس ہو سکتے ہیں. لینئر بھی ہو سکتے ہیں، کوادریٹک بھی ہو سکتے ہیں، کیوبک بھی ہو سکتے ہیں، اور ڈفرینٹ دوسرے طریقے کے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن جو لینئر ہے وہ سمپلسٹ فارم ہوتا ہے، لیکن وہ موسٹلی نہیں ہوتا. ان کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ کوادریٹک، کیوبک یا کسی دوسرے شیپ کا ہو سکتا ہے. تو جو کاسٹ فنکشنز ہیں ان کو میجر کرنا، ان کو پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے.
اس کے بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آؤٹ پٹ ڈیٹا ہے وہ موسٹلی ایگریگیٹ جو ہے آپ ڈفرینٹ ٹائپس آف پروڈکٹس کو ظاہر کر سکتے ہیں. جیسے اگر ہم مثال لے لیں جنرل موٹرز وہ ڈفرینٹ ماڈلز آف کار پروڈیوس کرتا ہے، تو ان کو سپریٹلی ایک کار کا فنکشن معلوم کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. ہم جب سب کی فنکشن معلوم کر لیں کاسٹ اور آؤٹ پٹ کی، تو اس میں ایگریگیٹس آ جاتے ہیں. تو کوئی کار مہنگا ہے، کوئی جو ہے سستا ہے، تو اس کو پریڈکٹ کرنا اس لیے مشکل ہو جاتا ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اکاؤنٹنگ انفارمیشن سے ہی اکثر ہم کاسٹ کی انفارمیشن یا ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے ہیں، اور اکاؤنٹنگ انفارمیشن میں اپرچونٹی کاسٹ انکلیوڈ نہیں ہوتا. جب اپرچونٹی کاسٹ انکلیوڈ نہیں ہوتا تو ہم بہتر انداز میں ان کے ایکوریٹلی کاسٹ کو پریڈکٹ کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو تیسری اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ خاص طور پر جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، اس کیس میں ملٹی نیشنل کمپنیز کے کیس میں جو ایک پرٹیکولر آؤٹ پٹ کے لیے کاسٹ فنکشن بنانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ڈفرینٹ پلانٹ پہ وہ پروڈکشن کر رہا ہوتا ہے، اور ڈفرینٹ پلانٹس میں اس کی جو کاسٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہوگی. تو اس کے لیے کاسٹ فنکشن بنانا اوور آل ایک سنگل کاسٹ فنکشن بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بہت سارے کنٹریز میں بہت سارے سوسائٹیز میں کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ آخر میں ہم ایک چھوٹا سا کانسیپٹ یہ پڑھیں گے کہ کاسٹ فنکشنز کے جو اسکیل اکانومیز ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ان کے اسکیل جیسے ہم پہلے بھی ایک پڑھ چکے ہیں، کاسٹ آؤٹ پٹ الاسٹیسٹی EC، وہ اگر لیس دین 1 ہوگا تو اکانومیز آف اسکیل ہوں گے، اور اگر گریٹر دین 1 ہوگا تو ڈس اکانومیز آف اسکیل ہوں گے. اسی طرح اگر ہم یہاں پہ ایک انڈیکس بنا لیں اسکیل اکانومیز انڈیکس، تو SCI is equal to 1 minus EC جو ہے وہ کاسٹ آؤٹ پٹ الاسٹیسٹی ہے. تو اس کیس میں اگر EC equal to 1 ہوگا تو یعنی کہ 1 میں سے اگر ہم 1 نکال لیں تو اس کا مطلب ہے SCI ہمارے پاس 0 ہو جائے گا. جب یہ 0 ہو جائے گا تو اٹ مینز کہ اکانومیز یا ڈس اکانومیز آف اسکیل کوئی ایگزسٹ نہیں کرتی، یعنی کہ کوئی اسکیل اکانومیز یہاں پہ اس کیس میں ایگزسٹ نہیں کرتی. اور اگر EC ہمارے پاس جو ہے گریٹر دین 1 ہوگا تو SCI نیگیٹو ہوگا، اٹ مینز یہاں پہ ڈس اکانومیز آف اسکیل ایگزسٹ کرتی ہیں. اور اگر ہمارے پاس EC جو ہے لیس دین 1 ہوگا تو SCI پازیٹیو ہوگا، اس کیس میں جو ہے اکانومیز آف اسکیل ایگزسٹ کرتی ہیں. تو یہ ایک سمپل ریلیشن شپ ہے ایکویشن کے ذریعے ہم نے شو کیا ہوا ہے. تو کاسٹ کے لیے جو ہے کاسٹ یہاں پہ ہمارا آج ختم ہو گیا ہے. ہم نے کاسٹ کی ڈفرینٹ ٹائپس شروع میں پڑھے تھے، پھر شارٹ رن کاسٹ کے بارے میں، پھر لانگ رن، پھر ان کے درمیان جو ہے ڈفرینٹ کروز کے درمیان ریلیشن شپ کے بارے میں پڑھا تھا. اور آج ہم نے جوائنٹ آؤٹ پٹ پروڈکشن لرننگ کرو کے بارے میں بھی پڑھا ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہ جو ہے کاسٹ کو ہم فیوچر کاسٹ کو کیسے پریڈکٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا انیشیلی پڑھا ہے. اس کے بارے میں ڈیپ میں جو ہے آگے جو ڈفرینٹ فنکشنز کو کیسے پریڈکٹ کیا جاتا ہے وہ آپ جو ہے اکانومیٹرکس کے کورسز میں شاید پڑھیں گے، یا پھر ایڈوانس مائکرو اکنامکس کے کورسز میں پڑھیں گے. تو یہاں پہ ہم نے سمپل لینئر جو ہے کاسٹ فنکشن پڑھا ہے. اس کے آگے ہم نے جو کیوبک یا کوارڈیٹیو فنکشنز ہیں ان کے بارے میں نہیں پڑھا. ان کے کاسٹ فنکشنز کو پریڈکٹ کرنے کے لیے بہت سارے مشکلات آ جاتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم نے ڈیپلی یہاں پہ نہیں پڑھا ہے، وہ ہم آگے کے کورسز میں کے لیے چھوڑیں گے. تو یہاں پہ ہمارے کورس کے لیے یہاں تک پڑھنا انیشل ایک انڈرسٹینڈنگ دینا لازمی تھا جو ہم نے دیا ہے. تو لاسٹ میں ہم نے ایک ایکویشن پڑھا ہے کہ اسکیل اکانومیز ایگزسٹ کرتی ہیں یا نہیں. تو یہاں پہ کاسٹ ہمارا آج ختم ہو چکا ہے. تھینک یو.